قدوس قدوس آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند جس طرح روز بروز خداوند آپ نے اپنے رہنماؤں کو عقل، دانائی اور تربیت بخشی، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ورڈ آف گاڈ اسکائپ منسٹری پر بھی خداوند ہمیں استعمال کر، اور خداوند اس آئی ڈی کو دن دگنی رات چگنی حکمت، تربیت، علم اور معلومات عطا فرما۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ مدرس ڈے ہے، اور میں نے چند باتیں مدرس ڈے کے لیے لیٹ اس پرے کی آئی ڈی پر کہی تھی، اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی اس دن کو جو ہم منانا اور اس کی عزت کرنا ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان مہربانیوں کو جو ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں خداوند کے زندہ اور جلالی نام سے۔ پہلا تو آپ سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ خدا کو انسان کی کمی کیوں محسوس ہوئی؟ خدا باپ کو انسان کی کمی کیوں محسوس ہوئی؟ خدا باپ چاہتا تھا کہ اس کی شبیہ پہ ایک ایسی کریشن بنائے جسے وہ انسان کہے اور اس کے ساتھ فیلوشپ کرے۔ خدا خدائی ہے، وہ روح ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اپنی روح کا سانس اس کے نتوں میں پھونکا، جو آپ جانتے ہیں پیدائش کی کتاب 2 باب 7، 8، 9 آیت میں لکھا ہے۔ اور پھر خدا نے انسان کو جب بنایا تو بنا لیا، اور اب خدا نے چاہا کہ انسان کی فیلوشپ کے لیے بھی اس کا ایک ساتھی بنانا ضروری ہے، جو کہ پیدائش کی کتاب میں ہی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ انسان کا اکیلا رہنا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو اس نے پھر ایک عورت اس کی پسلی میں سے نکال کر اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور اس پسلی کے ذریعے خدا نے انسان کو بنایا، ہوا کو بنایا۔ اب تیسرے باب میں جب عورت کو بنایا تو اس عورت کا نام جو ہے وہ آدم نے ہوا رکھا، اور جب ہوا رکھا تو اس کا مطلب ہے زندوں کی ماں۔ تو آئندہ اتوار کو جو کہ 11 مئی ہے 2014، اس پہ ہم اسی بات کو شیئر کرتے ہیں اور اسی بات کو مناتے ہیں کہ زندوں کی ماں کا جو سلسلہ چلا آتا ہے وہ آج بھی اور آئندہ آنے والے زمانے تک، جب تک کہ دنیا قائم ہے، یہ قائم رہے گا۔ اب انسان میں کمی کیا چیز ہے وہ دیکھتے ہیں۔ انسان یعنی مرد میں جب کہ محبت بھر دی گئی، کس کے ذریعے؟ خداوند کے سانس پھونکنے کے ذریعے۔ جبکہ اس نے آدم کے نتوں میں زندگی کا سانس پھونکا۔ خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے،
اور محبت اس میں بھر دی گئی. لیکن جب تک انسان کے سامنے انسان کی محبت پیش نہ کی جائے، ثبوت نہ دیا جائے، اس وقت انسان کو محبت کا پتہ نہیں چلتا. لہذا جب خدا نے ہوا کو بنایا، یعنی عورت کو بنایا، تو اسی طرح جس طرح محبت خدا نے آدم میں پھونکی تھی، اسی طرح محبت کا ثبوت جو ہے وہ خداوند نے عورت میں پھونک دیا، عورت میں بھر دیا. اور وہ ثبوت کیا ہے جو عورت رکھتی ہے؟ وہ ثبوت ہے ہمدردی، تابعداری، ساتھ نبھانا، فرمانبرداری، سادگی، برداشت، دکھ اٹھانا، حقیر کسی کو نہ جاننا، عزت کرنا، رحم دل ہونا، سننا، پاکیزگی، حلیمی. یہ تمام باتیں عورت میں پائی جاتی ہیں. ہوا کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ آدم کے ساتھ مرتے دم تک رہی. آپ نے دیکھا کہ اس وقت سے چلا آتا ہے حصہ بہ حصہ. نوح کی پھر آگے بیوی ہے وہ ساتھ رہی. نوح کے بعد پھر ابراہیم ہے، ابراہیم کی جو بیوی ہے سارا، وہ اس کی عمر بھر ساتھ رہی. ابراہیم کے بعد ڈیوڈ ہے، ڈیوڈ کے بعد سارے جو بادشاہ ہیں. تو اسی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ایک بیٹی ہے، وہ عورت جو ایک بہن ہے، وہ عورت جو ایک بیوی ہے، وہ عورت جو ایک ماں ہے، اس میں ہمدردی، تابعداری، ساتھ نبھانا، فرمانبرداری، سادگی، برداشت، دکھ سہنا، حقیر نہ جانا، رحم دل ہونا، عزت کرنا، پاکیزگی رکھنا، یہ قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہیں. اور خدا نے یہ ساری چیزیں عورت میں بھر دی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب باپ کے گھر میں ہوتی ہے بیٹی تو یہی کردار ادا کرتی ہے. جب اپنے بھائی سے جواں ہوتے ہیں شادی سے پہلے تو بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کردار ادا کرتی ہے. اور پھر جب خاوند کے گھر میں چلی جاتی ہے تو یہی کردار ادا کرتی ہے جو خدا نے اس کے درمیان میں پھونک دیا ہے. اور پھر بچوں کے ساتھ جب ماں بن جاتی ہے تو ایگزیکٹلی یہی کردار ادا کرتی ہے. اب یہ ثبوت ہے محبت کا. محبت خدا نے آدم کے ذریعے سے ہوا کے ساتھ پیش کی، اور اسی لیے آدم کو کہا کہ تو اپنی بیوی سے محبت رکھ، اور عورت کو کہا کہ تو اس کی تابع دار رہ. اب یہ تابع داری، ہمدردی، یہ سارا کچھ جو آپ کو میں نے بتایا یہ عورت میں موجود ہے. اس لیے اس کو کہا گیا کہ ایسا کر. محبت جبکہ آدم میں موجود ہے تو اس سے کہا گیا کہ تیرے اندر موجود ہے، تو محبت کر. اور اب یہ ساری باتیں ہمدردی، تابعداری، سادگی، برداشت، رحم دلی، دکھ سہنا، یہ سب کچھ جو ہے اس میں موجود ہے. اور عورت سے کہا گیا کہ تو یہ کر. تو اس طرح جب عورت ہم اس کا کردار دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت دیکھتے ہیں جو عورت میں پایا جاتا ہے، تو آدم اور عورت دونوں مل کر اپنے گھرانے کو بہتر بناتے ہیں. محبت اور عورت میں جتنی باتیں موجود ہیں وہ اپنے بچوں میں کنورٹ کرتی ہے. اور جب بیٹی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ ہاں جو میری ماں نے کردار ادا کیا تھا، مجھے سکھایا تھا، میں اب وہ کر کے دکھاتی ہوں. جب بہن ہوتی ہے تو وہ ایگزیکٹلی اپنی ماں کا کردار اپنے بھائیوں کے ساتھ کر کے بتاتی ہے، ثبوت بتاتی ہے. اور پھر جب ماں ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی جب ماں کے نظریے سے جو بھی باتیں اسے بتائی گئی تھی وہ ثبوت اپنے بچوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں
آج تک بھی وہ کرتی ہے. بچوں کو سوکھا رکھتی ہے اور خود گیلے میں سوتی ہے. اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے, اس کی ہر چیز کی برداشت کرتی ہے. ایک وقت میں باپ برداشت نہیں کرتا بیٹے کی یا بچے کی مدد اتنی زیادہ نہیں کرتا جسمانی طور پر جتنا کہ ماں جانتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے اور اس کی سنتی ہے اور پاکیزہ رہتی ہے اور حلیمی اور رحم سے اس کو پالتی ہے. تو بھائیو بہنوں, صرف بتانا چاہتا یہ ہوں کہ ماؤں میں جو ثبوت موجود ہے وہ کرنے کے لیے ہے تاکہ خاوند اور بچے جو ہیں وہ دونوں سیکھ جائیں اور اس طرح خداوند کا نام جلال پائے. یہ ہماری ماؤں نے بھی کیا ہے, یہ سب کی مائیں کرتی ہیں, اور خاص کر جو یسوع المسیحی کی باطنی ماں تھی مدر مریم, اس نے بھی یہ کردار ادا کیا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یسوع میں کنورٹ کی. اسی طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بھی جو باطنی طور پر ہمیں ماں کی وساست سے وہ ممتا ملی ہے, وہ یہ ساری چیزیں ہماری ماں ہم میں بانٹتی ہے. تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم سرفراز ہوتے ہیں اور اس طرح ہم ترقی کرتے جاتے ہیں. ورنہ دوسری قوموں میں ہم کیا کہلا جاتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا, اور اگر سکھایا ہے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ شاباش ہے تیرے ماں باپ کو جس نے تجھے بہت کچھ سکھایا ہے. تو بھائی اور بہنوں, جو ماں کا کردار ہے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ مرکزی کردار ہے, مرکزی کردار ہے. اور وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ یہی چاہتی ہے کہ اس میں, اس کی زندگی میں اس کا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائے. کن چیز سے نجات پائے؟ ہر اس برائی سے, ہر اس دکھ سے, ہر اس پریشانی سے جو وہ کر چکی ہے, اور اس سے نجات یسوع کے ذریعے, روح کے ذریعے ملتی ہے. اور اب وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں میں بھی وہی نجات پائے تاکہ اس کا پورا گھرانہ اس سے جوائفل ہو. تو بچوں کے لیے یہ تعلیم میں دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جیسے خاص کر بیٹیوں کے لیے, اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ میں خداوند نے یہ تمام چیزیں بھری ہیں, اور اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ محبت جو خدا ہے وہ آپ کے اندر پھونک دی گئی ہے. اور جب بیٹی ہے تو بیٹی کی بناوٹ میں خداوند نے تمام ہمدردی, تابعداری ساتھ نبھانا, یہ نیچرل بات ہے. یہ نیچر خدا نے انسان عورت کو دیا ہے, اور مرد کو جو نیچر دیا ہے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے. تو بیٹیوں, اپنے ماں باپ کی, اپنے بہن بھائیوں کی, اور اگر شادی شدہ ہو تو بہنوں اپنے خامدوں کی اور اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کرو کہ وہ سچائی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ ادا ہو. میں بیٹیوں کے لیے یہی کہوں گا کیونکہ ماں کا درجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, مرکزی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو بیٹیوں, آپ نے جب ماں بننا ہے تو آپ کے باپ کے گھر میں یہ پریکٹس ہے, اپنے ماں باپ کو یہ پریکٹس کر کے دکھاؤ, اپنے بہن بھائیوں کو یہ پریکٹس کر کے دکھاؤ, تاکہ آپ کے ماں باپ میں جو ایک تربیت کا ایک حصہ ہے وہ آپ میں کنورٹ ہو اور آپ اپنے بچوں کے لیے یہ کر سکو. آپ ایک قصہ سن چکے ہیں جو کہ پہلا سلاطین اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک قصہ جانتے ہیں, 2 عورتوں کا, وہ ایک ہی گھر میں رہتی تھیں. ایک کا بچہ مر گیا. کس طرح کہ وہ اس پر لیٹ گئی, اور جب اس نے صبح صبح مرا دیکھا اسے, اور اسے دوسری کے
بستر میں ڈال دیا اور اس کا زندہ بچہ لے لیا۔ اب کیوں مرا؟ یہ اسی طرح سے مرا کہ نہ اس ماں میں ممتا تو تھی، لیکن کوئی ہمدردی، کوئی تابعداری، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، ساتھ کس طرح نبھانا ہے، فرما برداری نہیں ہے، سادگی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں تھی اپنے بچے کی، اور وہ لیٹ گئی۔ اب ممتا نے اس کو ستایا اور اس نے اس پیارے سے بچے کو لے لیا، اور لینے کے بعد اپنا بچہ اسے دے دیا۔ جب سلیمان بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے کیا فیصلہ کیا آپ جانتے ہو۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ جو بچے کے ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیے اور دے دیا جائے۔ تو جو اصل ماں تھی، جو ہمدردی کرتی تھی، تابعداری کرتی تھی، ساتھ نبھاتی تھی، دکھ سہتی تھی، عزت کرتی تھی، سنتی تھی، پاکیزہ تھی، اس نے کہا نہیں، میری ممتا یہ نہیں گوارا کرتی، آپ اسے اسی کے حوالے کر دو تاکہ کم از کم یہ میرا بچہ جیتا رہے۔ تو بھائی اور بہنوں، قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو پہلا سلاطین اس کا پہلا باب میں دیکھ لیں، جو کہ آلموسٹ 10ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور اباؤٹ 26 آیات تک موجود ہے، اور یہ قصہ ہمیں ماں کی ممتا کا، ایک اچھی ماں کی ممتا کا آپ کو ایک ثبوت مل جائے گا۔ تو یہ ثبوت جو ہے یہ ہماری ماں نے ہمیں بخشا ہے آج، اسی لیے ہم ہر پلیٹ فارم پر، چاہے ورڈ آف گاڈ اسکائپ منسٹری ہو، چاہے لیٹ اس پرے ہو، چاہے کرائسٹ ویژن ہو، چاہے بائبل کی بات اسکائپ کے ساتھ ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم پر ہم شوق سے اکٹھے ہوتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمارے ماں باپ نے یہی ہمیں تربیت دی ہے، اور یہی تربیت جو ہے ایز اے ماں ہوتے ہوئے آپ تمام کو میں یہ کہوں گا کہ یہ تربیت جو ہے اپنے بچوں میں ڈالتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ جو محبت کا ہے، یہ تابعداری کا ہے، فرمانبرداری کا ہے، سب چیزیں جو آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چلتا رہے، اور غیر قومیں جانے کہ خداوند نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو یہ ثبوت ہے ہماری ماں کہ ہم اپنی ماں سے کیا سیکھتے ہیں اور کیا حاصل کرتے ہیں۔ تو ماؤں کے دن کو اسی لیے منایا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ بھول جاتے ہیں، جو سارا سال صدیوں یاد نہیں رکھتے اپنی ماں باپ کی مہربانیوں کو، وہ ایک دن ایسا ہو، ایک دن ایسا مقرر ہو کہ سب دیکھیں اور سب اس کو منائیں، تاکہ نہ جاننے والے بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے برکت پائیں۔ تو یہ ہے آج کا میسج، اور یہ ہے آج کا پیغام جو کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا، پیدائش کی کتاب 2 باب میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب تابعداری کا ایک اور نمونہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہماری ماؤں کے وسیلے سے ملا ہے۔ اب وہ نمونہ ہم کس طرح پیش کرتے ہیں؟ یسوع کی دلہن اگر ہم کہلاتے ہیں کلیسیا کے طور پر، تو کلیسیا جو دلہن ہے وہ کیا ہے؟ وہ دلہن ہے یسوع کی، اور اگر کلیسیا ایز اے دلہن، ایز اے ماں، تابعداری کا وہ لفظ جو دنیاوی ماں سے سیکھا ہے، تو وہ یسوع جو روحانی ہے اور روحانی ہے اور جسمانی تھا، اس کے بھی تابعداری، اس کی ہمدردی، اس کی عزت، اس کی پاکیزگی کو وہ برقرار رکھے گی، اور وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ اگر دنیاوی ماں باپ سے نہ سیکھا ہوتا تو روحانی باپ کے ساتھ کس طرح ادا کرتے؟ تو یہ ایک ثبوت ہے، روحانی باپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے، اور دنیاوی باپ کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بہتر ہے۔ تو بھائیو، یہ تابعداری کا حصہ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بتاتا ہے کہ تابعداری جو ہم نے ماں سے سیکھی وہ ہم نے ادا کی، اور ہمیں موہین کپڑے ملے۔
مکاشفہ کی کتاب اس کے 19واں باب میں لکھا ہے کہ ہمیں کتانی اور محیب 24 بزرگ جو بنے وہ وہی کہ انہوں نے وہ تابعداری کی جو باتیں ہیں دنیاوی طریقے سے سیکھ کر روحانی طریقے سے ادا کی جو روح نے انہیں بخشی تھی. خداوند ہمارے ساتھ ہو اور ہماری مدد کرے. آمین. جی بھائی. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو کثرت کے ساتھ برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم شکر گزاری کی دعا کریں، پاک کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں. میں التماس کروں گی پاسٹر نعمت جی سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. Praise the Lord, hallelujah. خدا من خدا قدوس بزرگ باپ جلال کے بعد ہمارے خالق اور مالک پاک رب تیرا شکر کرتے تمام تر نعمتوں برکتوں بخششوں اور رحمتوں کی زندگی اور زندگی کی تمام تر برکتوں کے لیے تیرا شکر. خدا من اس پاک کلام جیسی نعمت کے لیے تیرا شکر کرتے جو تو نے روح القدس کی تحریک سے اپنے بندوں کی معرفت پاک اور ہمارے ہاتھوں میں دیا کہ ہم اس میں سے پڑھیں سنیں سنائیں سمجھیں سمجھائیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر تو اس سے برکت حاصل کریں. اے رب پاک اس وقت تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھاتا ہے سمجھاتا ہے اپنے بندوں کے وسیلہ سے اپنے منصوبوں کے ذریعہ سے. خداوند آج کے پاک کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بویا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتے اور منت کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اس سے پھلدار ہوں. کوئی 100 گنا کوئی 60 گنا کوئی 30 گنا کرے. خدا من خدا قدوس بزرگ باپ دیالو کی طرف کاش کے ہم میں سے ہر کوئی جو بھی فیمیل ہے چاہے وہ بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے یا ماں ہے اپنے کردار کو سمجھے تابعداری سیکھے اور انتہائی تابعداری کے ساتھ خداوند سے ڈرتے ہوئے اپنے گھر گرانے کے سربراہ تابع رہے. اور ہم جو بیٹے ہیں بھائی ہیں شوہر ہیں یا والد ہیں ہم بھی عورت کو وہ عزت دے سکیں جو اس کے لیے ضروری. خدا من تیرا حاضر جماعت کو اس کلام کے سبب سے بڑی برکت یسوع کے قادر جلالی اور بابرکت نام سے آمین. آمین. آمین.